یہاں پر بھی امریکی اس صلاحیت پر وجہ بھی ایک سے بہت بڑا سوال ہے فیض رحمان صاحب، کیونکہ اتنی چھوٹی مدت کی جنگ میں امریکہ کے، جیسے کہ رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ 42 طیارے تباہ ہوئے۔ امریکہ جیسے ملک کے لیے جس کی ٹیکنالوجی سب سے آگے ہے، اس کے 42 طیارے تباہ ہونا یقیناً امریکہ کے دفاعی نظام پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ تو اس کو ہم کہیں کہ امریکہ ایران کے بارے میں جو اندازے تھے وہ غلط لگا سکا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ کا اپنا نقصان بھی اتنا بڑا ہو گیا، اور اسرائیل جیسا ملک بھی جس کی ٹیکنالوجی اس وقت دنیا میں سب سے آگے ہے۔ جی عائشہ، دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے اب آلموسٹ دیکھیے 3 مہینے ہونے والے ہیں اس جنگ کو، اس پورے عرصے میں جو سیاسی اور فوجی حکمت عملی اس میں ڈیفینیٹلی ایک برتری حاصل کی ہے، اور اس بالکل دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ان کی حکمت عملی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خود امریکہ میں اور دیگر ویسٹرن کیپٹلز میں اس بات کو مانا جا رہا ہے، اور کھلے عام یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو اسٹریٹجک، جہاں تک ایک مقابلے کی بات ہے، ایران نے اس میں فتح حاصل کر لی ہے۔ یعنی اس وقت امریکہ اور اسرائیل ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، نہ صرف ایران کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی حکمت عملی ثابت کر دی ہے، فوجی حکمت عملی، جیسے کہ ابھی ہمارے کولیگ نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ضرور ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ ہے، سیاسی طور پر آپ کا جو اسٹرکچر ہے، آپ کا جو ایک پورا جو سرکاری جو جسے کہنا چاہیے، جس کو ایک رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکا، اور آپ نے بے پناہ نقصان بھی پہنچایا اور اپنے آپ کو تیار رکھا ہے آئندہ حملوں کے لیے بھی۔ لیکن اس میں دیکھیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے عائشہ، جو سمجھنے کی بات ہے، خود آئی ایم شیور کہ ایرانی اور خود یہاں ہمارے اپنے جو تجزیہ کار ہیں وہ ذہن میں ضرور رکھیں گے جی۔ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جنگ ملیٹریلی، سفارتی طور پر اور بالکل کنسنسس کے ساتھ دنیا کے جیت چکے ہیں، یا دوسرے جو فریق ہیں خصوصاً اسرائیل اور امریکہ، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ تو یہ جنگ اس وقت تک پوری نہیں ہوگی، کمپلیٹ نہیں ہوگی، جب تک کہ ان تینوں میں سے دو تو ذرا ایک ہی طرف ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایران، امریکہ میں سے کوئی ایک فریق باقاعدہ شکست تسلیم نہ کر دے، کہ ایک سرنڈر جو لیکن فیض ڈاکومنٹ صاحب، ہوتا ہے، جس طرح یہ جنگ ہوئی ڈیکلیریشن آف ہے، سرنڈر، اگر اگر وہ ہم سائن نہ کرے، اور سائیکولوجیکلی دیکھیں وہ تو نہیں لگ دنیا رہا۔ یہ بات مان چکی ہے کہ سائیکولوجیکلی ایران یہ وار جیت چکا ہے۔ وہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے نہیں کہ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے جب تک نہیں اس کا کوئی صحیح ہے، نتیجہ نہیں آتا۔ جی جی نہیں، میں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ مطلب اب ناؤ موو فارورڈ، ٹھیک ہے، آپ نے ثابت کر دیا، لیکن اس وقت جو ایران کی جو سفارتی تنہائی ہے وہ بھی بالکل عروج پر ہے۔ آپ دیکھیے، بالکل سوائے چند ممالک کے، جس میں پاکستان بھی ہے جو کہ دوست ملک ہے، پڑوسی ہے، تو وہ بھی اس کا بہت حد تک ساتھ دے رہا ہے سفارتی لیول پر، لیکن ایران اس وقت شدید سفارتی تنہائی کا شکار ہے، اور لا محالہ ان کو ایک لیول پر جا کر کسی نہ کسی سطح پر ایک اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب ہم اپنا ہاتھ اوور پلے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اب ہمیں ایک سیریسلی، ہمیں بھی امریکہ اور اسرائیل کی طرح ایک ایکسٹ، ایک راستہ چاہیے، اور وہی موقع اس وقت آج ہے کہ آج دیکھیے ایک بہت بڑا اہم واقعہ ہے یہ کہ ایٹ دا ٹاپ لیول پاکستانی لیڈرشپ، فیلڈ مارشل، پھر دوسرے سے قطر بھی وہاں پہنچ رہا ہے، اور پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ یہاں واشنگٹن، اس وقت واشنگٹن میں نہیں ہے، جی جی سویڈن میں، انہوں نے وہاں پر جو باتیں کی ہیں، سوئٹزرلینڈ میں، I may be mistaken here، تو بہرحال یورپ میں بیٹھ کے جو باتیں وہ کر رہے ہیں، تو اس وقت ہے ایک راستہ کہ جو اپنایا جائے، لیکن ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے، دیکھیے ابھی پوری طرح سے کچھ چیزیں آئی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ایک انٹرم ڈیل ہوگی، یعنی ایک عارضی ڈیل ہوگی، ایک پیج کا ایک ڈاکومنٹ سائن کیا جائے گا جسے اسلام آباد ڈکلیریشن کہا جائے گا، اٹس اوکے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ عارضی جو ایک معاہدہ ہوگا، کیا یہ ایک مکمل، ایک مستحکم ایک معاہدہ اور ایک امن کا ایک پیغامبر ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ مل سکتا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ایک، یعنی جو ایک اکنامک اس وقت جو ایک میل ڈاؤن ہے پوری دنیا میں، وہ بھی حاصل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کو کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اپنی جو حکمت عملی انہوں نے ثابت کر دی ہے، اب ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا، خصوصاً جو اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے، جی جی انہوں نے اب جو ایک نئی باؤنڈریز اور نیا میپ ایشو کیا ہے، اور اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اب فجیرہ اور عمان اور جو یو اے کے جو واٹرز ہیں وہ بھی ان کی ساورنٹی میں آتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ نہ صرف یہ کہ اس ریجن میں اس کی کوئی ایکسیپٹنس ہوگی، بلکہ پوری دنیا جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اب
یہی ایک موقع ہے کہ یہاں سے کس طرح سے اس سچویشن سے پوری دنیا کو نکالا جائے. اور آج فیلڈ مارشل کا وہاں موجود ہونا، قطر کا وہاں موجود ہونا، اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کا بیجنگ پہنچنا بہت ہی ایک اہم واقعات اس وقت ہو رہے ہیں، تاریخی واقعات ہو رہے ہیں. اور اس کا مطلب ایک اور بھی ہے واضح طور پر کہ خود چین بھی ایک بالواسطہ اس وقت جو ہے اس پورے پروسیس میں انوالوڈ ہے. اور ٹرمپ کا جو دورہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیوٹن وہاں پہنچے، تو چین بھی اس معاملے میں ایک اہم کردار آپ کو بالکل ایک اہم کردار پلے ہے. کرتا اور ہوا نظر آ رہا ہے. انڈائریکٹ شاید وہ اتنا کھل کر وہ سامنے نہیں آ رہا، لیکن انڈائریکٹ چین کا پورا کردار اس تمام تر پروسیس میں ہے.